شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر، جن کی وجہ سے ہم ہیں اور جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ حافظ سعد رضوی صاحب نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ وہ امت مسلمہ کے ایک بڑے لیڈر ہیں۔ سعد رضوی کو کال کوٹھڑی میں بھی مذاکرات کا کہا گیا، سعد رضوی کو اپنے نظریے کا سودا کرنے کا کہا گیا، سعد رضوی کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے اہل و عیال کو چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ اپنے نظریے کا سودا کر لو، اگر آپ اپنے جو کارکنان شہید ہوئے ہیں مریدکے میں اس حوالے سے کوئی عدالت سے رجوع نہ کرو، کارکنان کے لیے آواز نہ اٹھاؤ تو آپ کو اسی وقت رہا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حافظ سعد رضوی ایجنسیوں کی کال کوٹھڑی میں بھی رہ کر اب تک ڈٹا ہوا ہے۔ اس حافظ سعد رضوی کو جیل میں کہا گیا کہ آپ کے چھوٹے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ گھبرایا نہیں ہے۔ اس کو کہا گیا کہ آپ کی والدہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ اس پر بھی نہیں بولا۔ اس کو کہا گیا کہ آپ کی معصوم بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ کی اہلیہ اور آپ کی بہنوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس نے کہا جانے دیں کوئی اور بات کریں۔ 3 ماہ سے لاپتہ ہے اور ایجنسیوں نے اس کو اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے، پھر بھی اس کا جو جذبہ ہے وہ کم نہیں ہوا۔ اور یہاں پر جو ایجنسیوں کے لوگ تحریک لبیک پاکستان میں مانگٹ کی طرح شامل ہو گئے تھے، وہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان سختیاں جھیل رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے لیڈران دعویٰ کر رہے تھے وہ مانسہرہ میں جا کر جو ہے وہ بکرا پارٹیاں کر رہے ہیں۔ تو حافظ سعد رضوی نے ثابت کیا ہے کہ جہاں پر اس کا کارکنان کھڑا ہوگا وہیں پر حافظ سعد رضوی بھی کھڑا ہوگا، اور تحریک لبیک پاکستان نے جو نظریہ دیا کارکنان کو، اسی پر ابھی تک بھی تحریک لبیک پاکستان کے سارے قائدین شورا کے رہنما ابھی تک قائم ہیں، اور یہ وہ نظریہ ہے جو حافظ سعد رضوی کبھی بھی بیچ نہیں سکتا۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔